السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگری اور جنات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے جنات اور شیاطین کے وجود پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ جن، شیطان اور جادو کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین ہیں، لیکن بعض لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور پھر اسی بنیاد پر وہ جادو کی تاثیر کے بھی قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ محض خام خیالی ہے۔ تو اسی لیے آپ کے سامنے پہلے جنات اور شیاطین کے وجود پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے حصے میں جادو کے وجود پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے جائیں گے، پھر ان کے بعد انشاءاللہ جادو کی قسمیں، ان مختلف قسموں کی صورتیں اور ان کی علامتیں ذکر کی جائیں گی، پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی مختلف قسموں کے ساتھ ان قسموں کا علاج بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم میں لفظ جن 22 مرتبہ آیا ہے اور لفظ الجان وہ 7 مرتبہ آیا ہے، اور اسی طرح لفظ شیطان 67 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور لفظ شیاطین جو شیطان کی جمع ہے وہ 17 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک مکمل سورت بھی موجود ہے جس سورت کا نام سورۃ الجن ہے، اور کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جنات کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے پھیر دیا۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی سے انبیاء اور رسل نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے۔ سورۃ الجن میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک بہت عجیب قرآن سنا ہے۔ اور سورۃ الجن کی اسی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کے تکبر اور سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان شراب اور جوے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ چند ایک آیتیں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں جن سے جنات اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور کئی احادیث موجود ہیں۔ چند احادیث کے دلائل بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، انسان کے خون تک اس شیطان کو رسائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، اور جب بھی پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پانی پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی جب کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب بھی پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، تم نے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا اور نہیں پینا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں نوکدار چیز چبھوتا ہے، جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہ گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سویا رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سو جو شخص خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھے وہ اپنی بائیں طرف 3 بار آہستہ سے تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، ایسا کرنے سے برا خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی شخص جمائی لے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ منہ کو بند کر لے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی خون تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر کئی احادیث مذکور ہیں، لیکن مومن انسان کے لیے، ماننے والے کے لیے تو ایک آیت ہی قرآن کی، ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات کا اور شیاطین کا وجود ہے، اور اسی سے ہی جادوگر ان کی مدد سے پھر جادو کرتے ہیں اور جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں جادو کے وجود پر دلائل پیش کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جادو کی مختلف صورتیں، کیفیتیں، اس کی علامتیں اور اس سے بچاؤ کی پہلے کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی پر جادو ہو جائے تو اس کے علاج کی کیا صورتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی، ہماری صحتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔